اچھا جی، میں آج بات کرنا چاہتا ہوں عرفان جنیجو کے حوالے سے۔ کچھ دنوں پہلے ان کی کوئی ویڈیو آئی تھی کہ انہوں نے کوئی 1700 ڈالرز جو ہیں وہ ریز کیے ہیں فلسطین کے کاز کے لیے، فلسطینیوں کے لیے۔ تو اس پہ میری ایک مجھے چیز سمجھ نہیں آئی، جب یہ پورا کانفلکٹ تو نہیں کہنا چاہیے، سوری، جب یہ پورا واقعہ ہو رہا تھا، جب یہ ظلم ہو رہا تھا، جب یہ آپریشن ہو رہا تھا اسرائیل کی جانب سے فلسطین پہ، تب تو آپ نے کچھ بھی نہیں بولا، نہ آپ نے کوئی ٹویٹ کی، نہ آپ نے کوئی انسٹاگرام پہ یا اسنیپ چیٹ پہ کوئی سٹوری ڈالی اس حوالے سے، نہ آپ نے کنڈیم تک نہیں کیا آپ نے اسرائیل کو۔ یہاں تک کہ آپ کی جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں جن میں آپ نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے، اس میں آپ نے نہ ویڈیو کے اتنے آپ ڈر گئے ہیں کہ آپ نے نہ ویڈیو کے ٹائٹل میں فلسطین و اسرائیل لکھا ہے، نہ آپ بول رہے ہو اس کنٹری کا نام تک آپ نہیں لے رہے۔ اتنی یعنی کہ آپ کی جو ہے وہ سوری ٹو سے لیکن حالت خراب ہو گئی ہے۔ حالانکہ کچھ ایسے سیلیبریٹیز جنہیں بالکل بھی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اتنا اچھا اور ریلیجیس سمجھا نہیں جاتا، جیسے زین ملک ہے اور دعا لیپا ہے۔ آف کورس ان کے کچھ اسلامک بیک گراؤنڈز ہیں، اس وجہ سے انہوں نے بھی اسرائیل کو کنڈیم کیا اور کرٹیسزم بھی انہوں نے فیس کیا، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر ان لوگوں نے اسرائیل کو کنڈیم کیا، اور جو اس کا آپریشن ہے اس کو ان لوگوں نے یا ایکسیپٹ کیا کہ اسرائیل آپریشن کر رہا ہے اور یہ کانفلکٹ نہیں ہے اور فلسطینیوں کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ کافی یعنی کہ ڈیٹیل میں ان لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں، اس بارے میں اسٹیٹمنٹس دی ہیں، تو وہ لوگ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارا اپنا یوٹیوبر عرفان جنیجو سینس کچھ ایسے ہیں والا، وہ کنڈیم نہیں کر سکا اسرائیل کو۔ اور اب جب سب ہو گیا، یعنی کہ ساری کارروائی ہو گئی، سب سیز فائر ہو گیا، تو آپ آ گئے $1700 لے کے کہ یہ لیجئے $1700 اور یہ ہے میری طرف سے کنٹریبیوشن، اور میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے بول نہیں سکتا، لیکن میں اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کی جو ہے وہ دکان جو ہے چور ڈاکو آ کے لوٹ لیں ساری، آپ کھڑے ہو باہر دیکھ رہے ہو، اور آپ نے نہ ڈاکوؤں کو روکا، نہ آپ نے اس بندے کو کیا بولتے ہیں آگے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، نہ آپ نے پولیس کو کال کی، نہ آپ نے یعنی کوئی کنٹریبیوشن اس وقت آپ نے نہیں کیا جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، جب اس کی دکان پہ ڈکیتی پڑی، جب دکان لوٹ گئی سب، وہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ گیا، جی آپ آگے $200-300 لے کے، یار یہ میری طرف سے کنٹریبیوشن۔ خیر اچھی بات ہے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں، آپ کنڈیم کر لیتے، کوئی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور بے خوف ہو کے آپ اسرائیل کا نام لے لیتے اور فلسطین کا نام لے لیتے اور اس پورے آپریشن میں، اس پورے ثانیے میں آپ کچھ بول دیتے اور پھر آپ یہ پیسے بھی کنٹریبیوٹ کریں تو اچھا لگتا۔ یہ مثلاً اگر آپ یہ پیسے نہ بھی دیتے اور کنڈیم کر لیتے یا کچھ بول دیتے، کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہزاروں لوگ آپ سے انفلوئنس ہے، آپ کو یوٹیوب پہ، اسنیپ چیٹ پہ، انسٹاگرام پہ فالو کرتے ہیں، اگر آپ کچھ بولتے ہیں تو لوگوں کو اویئرنیس آتی ہے، اور بھلے آپ یہ پیسے نہ بھی دیتے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پیسے دینے سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ آپ کا بولنا ہوتا ہے، ظلم کے خلاف بولنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں جو ہے وہ امام حسین کا ایک کال میں نے کل گوگل پہ دیکھا، اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ انگلش میں تھا، میں اردو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ظلم ہو رہا ہو اور تم خاموش رہو، مظلوم کا ساتھ نہ دو، تو تم بھی اس ظالم کے ساتھ شریک ہو۔ تو یہ کچھ الارمنگ باتیں ہیں، کچھ یعنی کہ ہمارے لیے ایک کیا بولتے ہیں ویک اپ کال ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے یوٹیوب اور انسٹاگرام کے پیجز کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ہمارے جو مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے فلسطین میں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ نہیں ہوتا آپ کے انسٹاگرام پیج کو کوئی کچھ نہیں، کوئی جن بابا آ کے نہیں کھا لیتا، کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے بات کی ہے، زین ملک نے ٹویٹ کیا اور دعا لیپا نے بھی ٹویٹ کیا، اور کافی لوگوں نے بات کی ہے جو مسلم نہیں ہیں، انہوں نے بھی بولا، کیونکہ یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کے سرکل سے جو ہے یہ بات اوپر چلی گئی ہے، یہ کافی ہائی لیول پہ آ گئی ہے بات، اس کو ایریل ویو سے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہو چکی ہے، ہیومینٹی کی ایک کاز بن چکی ہے۔ جو بھی انسان ضمیر رکھتا ہے وہ کنڈیم کرتا ہے اسرائیل کو، لیکن آپ افسوس جو آپ ایک مسلم ہے، ظاہری سی بات ہے، اور ایک اتنے انفلوئنس ہے آپ کا پورے کنٹری میں، لیکن آپ نے کوئی
بات نہیں کی. تو خیر اللہ سے دعا کرے اللہ آپ کو ہمت دے, اللہ آپ کے دل سے خوف نکالے اور نیکسٹ ٹائم آپ جو ہے وہ کنڈیم کر سکو, کیونکہ اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے کافی افیکٹ پڑا ہے اور اسرائیل کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آیا ہے پوری دنیا کے سوشل میڈیا کی وجہ سے. کیونکہ الیکٹرانک میڈیا تو منہ میں پاؤنڈ دبا کے بیٹھا ہوا تھا, شیکلز دبا کے بیٹھا ہوا تھا, وہ تو کچھ بول نہیں رہا تھا, ان کو تو یہی کنٹرول کرنا ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ بھی ان کا کنٹرول ہے, لیکن کیونکہ سوشل میڈیا پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہر کسی کو اظہار رائے کی آزادی ہے, تو اس سے کافی افیکٹ ہو رہا ہے. اگر آپ اس پہ کچھ بولتے تو کافی جو ہے نا وہ انفلوئنس ہو سکتا تھا, لیکن آپ نے کچھ بولا نہیں, آپ پیسے لے کے آ گئے. تو آپ کے پیسوں کی ان کو اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آپ کی کیا بولتے ہیں آپ کے ساتھ کی ان کو ضرورت تھی. تو خیر پیسے بھی یہ نہیں کہ آپ نہ دیں اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کچھ بولتے ہیں ان کے حق میں اپنی زبان کھولتے ہیں تو یہ پیسے بھی جو ہے ہوتے ہیں نا جو آپ کنٹریبیوٹ کریے, کنٹریبیوشن بھی آپ کی فائنینشیل کنٹریبیوشن بھی ایک طرح کی جسٹیفائی ہو جاتی اور اچھی لگتی, سونے پہ سہاگا ہوتا. لیکن کیونکہ آپ نے نہیں بولا اور آپ ڈر گئے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ ہو جائے گا, یہ کچھ کر دیں گے, تو اس وجہ سے جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرح کی آپ کوئی فرق نہیں پڑے گا اتنا فرق نہیں پڑے گا اس کنٹریبیوشن سے. لیکن خیر اللہ آپ کو عزت دے اور ہمت دے اگلی بار. اور مجھے کچھ لوگوں نے کہا یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ اس کا معاملہ اس کو کنٹروورسی بنانے کی ضرورت نہیں, اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو وہ ایک یوٹیوبر ہے, ایک سوشل میڈیا سٹار ہے, اور وہ جب اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے یا کوئی ایکشن لیتا ہے یا نہیں لیتا تو اس کو انفلوئنس ہوتا ہے لوگوں پہ, ہاں بھائی ہمیں بھی چپ رہنا چاہیے, وہ اتنا بڑا سیلیبریٹی ہے وہ بھی چپ بیٹھا ہے, ہم کیوں بولیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ انفلوئنس کر رہے ہیں ہزاروں لوگوں کو, تو ہمیں بھی بولنا چاہیے, ہمیں یعنی کہ سجیشن ان کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے.